الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز ایک ایسا مستحسن اور ایسا پیارا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے مسلمان مومن بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں اس کے رزق کے اندر، اس کی عمر کے اندر، زندگی کے اندر نمایاں نظر آتی ہے. اور یہاں تک کہ اس کے جسم جو ہے اس پر بھی نمایاں ایک علیحدہ سا نور نظر آتا ہے جو نماز میں. بڑا مستحسن عمل ہے اور بڑا پیارا عمل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَلْجَحَ، کہ جس شخص کی بنیاد نماز یعنی وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کے باقی سارے اعمال جو ہیں زندگی کے وہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے.
اگر وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے باقی کے اعمال زندگی جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور نماز اس کو صراط مستقیم پر لے آئے گی، سیدھے راستے پر چلانا اس کو شروع کر دیا۔ اور وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز ہی اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، وقت پر ادا نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو پھر سارے کے سارے اس کی زندگی کے معمولات جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ نمازوں میں سستی کرنے والا دوسرے اعمال کے اندر وہ دنیاوی کام ہے، یہ دینی کام ہے، ان کے اندر وہ سست نظر آئے گا نمازی کی بنسبت۔ اگر ایک شخص نمازی بھی ہے اور دنیا کے کام کرتا ہے تو وہ زیادہ چست اور بڑے اچھے اور احسن طریقے سے سارے کام کو ادا کرے، اور ایک بے نمازی ہے تو وہ بے نمازی دنیا کے کام کر رہا ہو یا دین کا بھی کام کر رہا ہو، کوئی اچھائی کا کام کر رہا ہو، تو اس کے اندر بھی وہ سستی کے ساتھ ہی کام لے گا، سستی کے ساتھ اس کام کو ادا کرے گا۔ اس کے اندر وہ چستی اور اس کے اندر اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی لگن نہیں ہوگی جو نمازی کے اندر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کو تم اچھے اور مستحسن طریقے سے ادا کرو گے تو تمہارے باقی سارے کے سارے اعمال بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر نماز کی ادائیگی کے اندر انسان سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو اس کے سارے اعمال سست اور کاہلی کے نظر ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ منافقین پر بڑی بھاری ہیں، بڑی مشکل ہے، ان کو نہیں ادا کرتا، بڑی مشکل ہے۔ اور وہ دونوں نمازیں کون سی ہیں؟ ایک عشاء کی اور ایک فجر کی نماز۔ اس کے اندر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نہیں آتا۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی یہ دو نمازیں قرار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ جس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، آنکھ کھل بھی جائے تو اس وقت گرم گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ تو یہ سستی اور کاہلی شیطان کی طرف سے ہے، لیکن مومن بندہ وہ ہے جو گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کا حکم سنا اور چل دیا نماز کے لیے، وضو کی اس نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نیند بڑی پیاری چیز بنائی، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ رات بنائی تمہارے آرام کے لیے ہے، اس کے اندر سکون کرو، سو۔ اور نیند اس کی جو انرجی انسان کی جو پوری ہو رہی ہوتی ہے سونے کے ساتھ، تو گرم گرم بستر چھوڑنے کا تو کسی کو دل نہیں کرتا۔ تو یہاں پر نفس کی انسان مان رہا ہوتا ہے، نفس کی اللہ کو حکم آیا نماز کے لیے جاؤ، ویسے تو لا الہ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا الہ خالق ہے، لا الہ کے ورد بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، اور پڑھ بھی رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی سو جا، ابھی رات بڑی باقی ہے، سو جا، ابھی گرم گرم بستر چھوڑنے کو، وہاں پر کس کا پجاری ہو گیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، محبوب افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص کو کیسا آپ دیکھتے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا، اپنے نفس کا عبد بن گیا۔ عبد الرحمن نام رکھ لینے سے کوئی عبد الرحمن نہیں بن جاتا، عبداللہ نام رکھنے سے کوئی عبداللہ نہیں ہے، وہ تو عمل کے ساتھ ہے۔ اگر تیرے کام عبد الرحمن والے ہیں کہ تو اللہ کا غلام ہے اور اللہ کا حکم آیا بستر کو چھوڑا نماز کے لیے آگے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبداللہ ہے۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے خواہشات، اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا،
अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, क्या इसकी भी आप जिम्मेदारी लेते हैं? इसकी भी किसी के पास की जिम्मेदारी है? तो नींद को छोड़कर अल्लाह की तरफ आना, गरम गरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह का हुक्म आया नमाज के लिए आना, ये जाहिर करता है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मेरा इलाह है। मैं नफ्स की नहीं मानूंगा, नफ्स को अपना माबूद नहीं बनाऊंगा। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां दी हैं, बुशारतें दी हैं फजर की नमाज अदा करने पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या इनाम रखे हैं नमाजी के लिए। इन दो नमाजों की बड़ी अहमियत अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई। पहली फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई कि मुसलमान मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने वाली दो नमाजें, फजर की और इशा की, इसे पता चलता है। और दूसरा क्या है, बशरिल मशाइर फी ज़ुलुमातिल बिनूर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो जो मस्जिदों की तरफ अंधेरों के अंदर चल कर आते हैं। कौन से अंधेरे? फजर की नमाज के लिए अंधेरे के अंदर होते हैं, ईशा की नमाज के अंदर अंधेरे के अंदर आते हैं। तो जो जुल्मात के अंदर, तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर उठकर नमाज के लिए आते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, तो ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो। किस चीज की? किस चीज की खुशखबरी देनी है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बिनूरिन ताम्मा यौमल क़ियामा, जिस दिन कोई रोशनी नहीं होगी, रोशनी होगी अपने अमाल की। मुनाफिकीन, मुशरिकीन, कुफार भटकेंगे अंधेरे के अंदर, उनको रोशनी नहीं मिलेगी। नमाजी से कहेंगे कि हमें भी जरा थोड़ी रोशनी दे दो, हम भी तुम्हारे साथ ही कुछ रात क्रास कर लें, उनको रोशनी नहीं मिलेगी। उनसे वो कहेंगे कि ये तो आमाल की रोशनी है, दुनिया के अंदर तुम्हें मौका मिला था, तुम हासिल नहीं कर सके, अपनी नहीं मिला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तारीकी, रात की तारीकी के अंदर नमाज के लिए अल्लाह के सामने झुकने के लिए उठकर आते हैं, गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर आते हैं, रात की तारीकी में नमाज पढ़ने के लिए, तुमको खुशखबरी दे दो बिनूरिन ताम्मा, मुकम्मल रोशनी, ऐसे जैसे सूरज तुम्हारे सामने है, ऐसी रोशनी की इनको खुशखबरी दे दो यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी रोशनी उनके लिए बयान फरमा देगा। और इसी तरह जो शख्स नमाज फजर अदा करता है, उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर और इशा जो पढ़ता है, उसके बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि अगर कोई जान ले कि इनके अंदर इनकी कितनी फजीलत है और कितनी इनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतें और रहमतें रखी हैं, तो वो शख्स अगर इनके सवाब और अजर को जान ले तो वो जरूर जो है वो मस्जिदों की तरफ रुख करे, चाहे वो घसीट कर या ना पड़े, सुरीलों के बल जो है घसीट कर आए वो नमाजों की। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमून मा फी तहजीर लस्तबकू, अगर उनको मालूम हो जाए कि नमाज की तरफ जल्दी आना, यानी अजान हुई, अल्लाह का हुक्म आया, उधर दुकान का शटर नीचे, दफ्तर बंद, कारोबार बंद, छोड़कर अल्लाह की मस्जिद की तरफ अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आ जाए, चलना शुरू कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको अगर इस सवाब का पता चल जाए, मालूम हो जाए, तो लस्तबिकू, तो वो जरूर एक दूसरे से आगे जाए, एक दूसरे से आगे सबकत ले जाए, इतना अजर सवाब है। और इसी तरह फरमाया कि वलो यअलमून मा फिल अतमति वस्सुबही, और अगर उनको मालूम हो जाए, इल्म हो जाए कि कितना सवाब है ईशा की नमाज को जमात के साथ अदा करने में और सुबह की नमाज को जमात के साथ अदा करने में, तो जरूर लातहुमा, तो वो जरूर ईशा और फजर की नमाज अदा करने के लिए आए, वलो हब्बन, अगर जो सुरीनों के बल क्यों ना पड़े, घिसट कर ही क्यों ना पड़े, चलने के काबिल नहीं, फिर भी वो नमाज के लिए जरूर मस्जिद के अंदर आए बाजमात अदा करने के लिए। और आगे फरमाया वलो यअलमून मा फी सफ़िल मुक़द्दर, और अगर उनको इल्म हो जाए कि पहली सफ में कितना अजर और सवाब है, तो जरूर वो कुरान अंदाजी करें कि पहली सफ में मैंने खड़ा होना है, पहली सफ में मैंने खड़ा होना है, एक दूसरे से कुरान अंदाजी करें, इतना अजर और सवाब है पहली सफ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान फरमाई हैं। और इसी तरह अगर दो रकअतें जो फजर की सुन्नतें हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, उनकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और उस हदीस से हमें ये अंदाजा होता है कि सिर्फ सुन्नतों का इतना अजर और सवाब है, तो जो फिर जिसके साथ ये जुड़ी हुई है जो फर्ज नमाज, उसका कितना सवाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ 2 رکعتیں جو فجر کی سنتیں ہیں اگر کوئی شخص ان کو ادا کر لیتا ہے تو دنیا وما فیہا سے وہ درجے بہتر ہے۔ مال دولت تجارت کاروبار جتنی مرضی تمہارے پاس پراپرٹی دنیا ساری دنیا کے تم مالک بن جاؤ، ساری دنیا تمہاری ایک مٹھی کے اندر آ جائے، لیکن وہ ان 2 رکعتوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے، اتنا اجر و ثواب ہے ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سنتیں جو فجر کی ان کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، اور جو فرض نماز ہے ان کا تو پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمایا۔ تو کس قدر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی اور کس قدر ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نیکیاں کرنا بہت زیادہ آسان فرمایا۔ اور پھر تیسری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور خوشخبری سنائی ہے فجر اور عشاء کی فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاقبون ملائکۃ اللیل، کہ اس نماز کے اندر فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسے ہی حاضر نہیں ہوتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتی، کسی جگہ پر ہم نہیں جاتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندے میرے پیارے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے میرے سامنے جھکنے کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے بڑے پسند ہے، جاؤ فرشتوں تم بھی ان کے ساتھ ان کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فرشتے بھی آتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے حکم کے ذریعے سے۔ اللہ کو تم پسند آتے ہو تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو، فجر کی نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تم نمازوں کو قائم کرو کس وقت میں؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج طلوع کے وقت یعنی اس سے پہلے فجر کی نماز کو، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کے اندر فرشتے حاضری لگاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے۔ جو رات کے آئے ہوتے ہیں وہ صبح فجر کے ٹائم، جو عصر کے ٹائم آئے ہیں وہ فجر کے ٹائم ان کی ڈیوٹی چینج ہوگی، اور جو فجر کے وقت آتے ہیں عصر کے وقت۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنے کا خصوصی طور پر فرمایا کہ ان نمازوں کو نہ چھوڑو۔ اور اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود جب فرشتے جاتے ہیں لکھ کر سارا کچھ، سارے دن کی کارکردگی رات کی لکھ کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے، سارا علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے تم میرے بندوں کو کیسا پایا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ہم آئے ہیں واپس اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے اندر اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں خوشی کے اندر کہ تم یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ ان کو پیدا نہ کریں، یہ دنیا کے اندر جا کر قتل و غارت، خون ریزی فساد برپا کریں گے۔ آج میرے بندوں کو دیکھو میرے سامنے جھک رہے ہیں، میرے سامنے آ کر گڑ گڑا رہے ہیں، مجھ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان پر صلات پڑھتے ہیں، اور ان کی دعا اور صلات کیا ہوتی ہے؟ فرشتے کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس بندے پر، اس اپنے محبوب بندے پر جو تیرے سامنے آ کر جھکا، اے اللہ اس پر رحم کر، اس کو بخش۔ فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کا ہمیں حکم دیا ان میں سے سب سے جو بہترین اور مستحسن عمل ہے وہ نماز کا۔ اگر ہماری نماز ٹھیک باقی سارے اعمال ٹھیک، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو پھر ساری کی ساری جو ہے وہ اعمال بھی ہمارے درست نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے اندر بھی سستی اور کاہلی آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کو ادا کیا، لن یلج النار، اللہ رب العزت اس کو آگ کے اندر داخل نہیں فرمائے، اس کو آگ کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو اس کو نصف قیام اللیل کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ آدھی رات اس نے، گویا کہ آدھی رات اس نے قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا رہا۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لی تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے۔
یہ دو نمازیں کوئی اتنی مشکل تو نہیں ہمارے لیے. ساری رات ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے, نوافل نہیں پڑھ سکتے, تھکے ہارے ہوتے کام کاج کر کے آئے, تو صرف عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لی جائے, فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی جائے, تو اللہ رب العزت اس پر ساری رات جو تم نے نیند کی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا, اس کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں تبدیل کر لیں گے. غفلت کے اندر گزرے, سوئے میں تمہیں کوئی خبر نہیں کہ تم نے رات کیسے گزاری ہے, نیند کے اندر ہے, لیکن اللہ رب العزت تیرے سانس لینا رات کا وہ بھی عبادت ہے. تیرا سونا تو اپنے لیے سو رہا ہے, اپنی انرجی پوری کرنے کے لیے سو رہا ہے, لیکن اگر تو نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی تو وہ تیرا سونا بھی بابرکت ہو جائے گا تیرے لیے. اللہ رب العزت تمہیں نماز کی حالت میں لکھتے ہیں کہ یہ ساری رات میرے سامنے قیام کرتا رہا, جھکتا رہا. اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس آسانی کی طرف نہیں آتے. ہم غفلت کی نیند ویسے ہی چلتے پھرتے بھی سوئیں گے, غفلت کی نیند کے اندر غافل ہیں ہم. اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے, لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے. اور اسی طرح جو شخص اب مسلمان اور مومن جو بندہ ہے وہ جب صبح کام کاج کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اگر وہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ گیا, اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گیا. اور جو شخص اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گئے, صبح فجر پڑھ لی, اب کام کاج کے لیے نکلا تو اس کے کون سے کام خراب ہو گئے, اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل آ گیا, کون اس کا کچھ بگاڑ سکے گا جب اللہ رب العزت کی ضمانت کے اندر آ گیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے بستر اور سرہانے کے پاس آ کر 3 گرے اس کے لگا دیتے ہیں, اس کو 3 گرے لگا دیتے ہیں, اور 3 گرے پر پھر وہ پھونک مار دیتا ہے تینوں پر, اور ان کے اندر پھونک کیا مارتا ہے, کیا کہتا ہے کہ وہ ابھی سو جا, رات بہت لمبی ہے, سو جا ابھی رات بہت لمبی ہے. اب ایک شخص شیطان نے تو اپنا کام کر دیا, رات کو آنکھ کھلی, اللہ کا ذکر کیا, اللہ کا ذکر کیا, دعا پڑھی, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ایک گرا کھل گئی جو شیطان نے لگائی. ذکر کیا اللہ کا اور اس کی آنکھ کھلی, ایک گرہ کھل گئی. ادھر فجر کی اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا اور نماز کی تیاری کے لیے اٹھا, وضو کرنا شروع کر دیا, دوسری گرہ کھل گئی. اور پھر جب آگے نماز ادا کر لی تو پھر تیسری گرہ بھی کھل گئی. اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو تینوں گرہ لگی رہیں گی, اور پھر وہ شیطان کے کاموں کے لیے نکل پڑے گا. پھر اس کے کام جو ہیں وہ جو رحمان کی اس کے ساتھ مدد شامل حال ہو رہی تھی وہ نہیں ہونی تھی. تو خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس بات پر غور کریں. فجر کی نماز کے اندر تو مجھے شاید 1-2 نوجوان نظر آتے ہیں, اور وہ بھی کبھی کبھار. تو اللہ رب العزت نے تمہیں یہ جوانی دی ہے, رات گئے تک تم واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, سارے سوشل میڈیا جو تم یوز کر رہے ہوتے, 3 بجے تک سوتے ہو, جلدی سونے کی عادت بنائیں. عشاء کی نماز کو جماعت ادا کرنا, فجر کی نماز کو جماعت ادا کرنا. تو پھر جو نوجوان یہ کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنی مدد جو ہے وہ شامل کر دیں گے. پھر اس کے دنیا کے سارے, چاہے وہ پڑھائی کے کام ہے, دفاتر کے کام ہے, اللہ رب العزت سارے کے سارے کام اس کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے. تو ہم زیادہ سے اور کچھ بھی نہیں تو ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لمبی رات ہم نہیں جاگ سکتے, تہجد ہم اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, ہم اللہ کے سامنے نوافل زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یہ کام تو کر سکتے ہیں کم از کم کہ عشاء کی نماز جو فرائض ہے وہ باجماعت ادا کریں, اور صبح کی نماز, فجر کی جو نماز ہے اس کی فرائض جو ہیں وہ باجماعت ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.